بیگم، لڑکیاں ترستی ہیں ایسی باڈی والے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے، اور تم نے کھوتا ہی کنویں میں ڈال دیا۔ مقسم آخر میں ہنستا ہوا بولا، کھوتا؟ آپ خود کو کھوتا بول رہے ہیں؟ علیزہ حیران ہوتی ہوئی مقسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ مقسم کا دل کیا اپنا سر کسی دیوار میں مار لے۔ شرم نہیں آتی؟ اپنے شوہر کو کھوتا بول رہی ہو؟ مقسم اس سے گھورتے ہوئے بولا، استغفر اللہ، میں نے کب بولا؟ آپ نے خود ہی بولا ہے۔ علیزہ فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، میں نے تو تمہیں ایک کہاوت سنائی تھی، تم نے مجھے کھوتا ہی بنا دیا۔ مقسم اس کے بالوں کو اچھے سے ٹرائی کرتے ہوئے بولا، اچھا وہ کہاوت تھی، مگر کھوتا کنویں میں کیسے جاتا ہے؟ علیزہ مقسم کی طرف سوالی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اور مقسم کو لگا اب وہ اسے کبھی نہیں سمجھا پائے گا کہ آخر کھوتا کنویں میں کیسے جاتا ہے۔ بتائے نا؟ علیزہ نے پھر سے مقسم سے پوچھا۔ چپ کر جاؤ یار۔ مقسم اسے چپ کرواتے ہوئے بولا، نہیں مجھے بتائے نا۔ علیزہ ضد کرتے فوراً کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ فضول ضد مت کرو اور چپ چاپ واپس بیٹھو۔ مقسم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر واپس بٹھایا۔ بتائے نا۔ علیزہ نے پھر سے ضد کی تو مقسم نے ایک لمبا سانس لیا۔ کیا بتاؤں بیگم؟ مقسم انجان بنتے ہوئے بولا کہ کھوتا کنویں میں کیسے جاتا ہے؟ علیزہ نے بھی اسے رائے فرار نہ ہونے دیا۔ ٹانگوں سے چل کر، سمپل۔ مقسم سادہ سا جواب دیتے ہوئے بولا، لیکن وہ جاتا کیوں ہے؟ علیزہ نے ایک اور سوال کیا۔ نہانے جاتا ہے۔ مقسم بھی بے تکے سے جواب دے رہا تھا۔ کنویں میں پانی کیسے آیا؟ اس سے ایک اور سوال کیا۔ میں نے پانی کے پائپ لگوائے ہیں وہاں پر۔ مقسم نے دان پیستے ہوئے جواب دیا، واہ یہ تو بڑا نیکی کا کام ہے، وہ نہائیں گے تو آپ کو دعائیں بھی دیں گے نا؟ علیزہ نے نیا شورا چھوڑا، جبکہ مقسم اس کے بال چھوڑتا پاس ہی صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ جو پاکستان کی ٹاپ کمپنی کا مالک تھا، جس کے آگے لوگ لاجواب ہو جایا کرتے تھے، آج اس کی بیوی نے 1 منٹ میں اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اتنی عقل کہاں سے لے آئی بیگم تم؟ مقسم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولا، کہیں سے نہیں، میں ویسے ہی بہت سمجھدار ہوں۔ علیزہ اتراتے ہوئے بولی۔ ماشاءاللہ، اتنی سمجھدار بیوی میری ہی ہو سکتی ہے۔ مقسم اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، آپ کو ایک بات بتاؤں؟ علیزہ مقسم کی طرف دیکھتی مسکرا کر بولی۔ بتاؤ بیگم، یہ ناچیز تو آپ کو ہی سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ مقسم اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے بولا، وہ بی جان بول رہی تھیں پرسوں آپ مجھے ماما پاپا کی طرف چھوڑ کر آئیں گے؟ علیزہ نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا مطلب؟ میں کیوں چھوڑ کر آؤں گا؟ مقسم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، وہ چاچی جان بول رہی تھی کہ پرسوں کے بعد 1 ہفتے تک ہم نہیں ملیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پھر جب مہندی کی رسم ہوگی تبھی مل سکتے ہیں۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے ساری بات مقسم کو بتائی۔ کہیں نہیں جا رہی تم، یہیں رہو گی میرے پاس۔ مقسم فوراً انکار کرتے ہوئے بولا، لیکن میں نے تو آپ کے پاس ہی آنا ہے، پھر آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ علیزہ نظروں میں التجا لیے مقسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس لیے کہ میں اپنی چھوٹی سی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مقسم اس کا ناک دباتے ہوئے بولا، لیکن رخصتی تو بابا کے گھر سے ہی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے جانا ہے، آپ نے زبردستی نکاح کر کے اپنے پاس رکھ لیا، مجھے میری شادی بھی نہیں ہونے دی۔ علیزہ ناراضگی سے بولتی فوراً چہرہ دوسری طرف کر گئی۔ اچھا، اگر میں زبردستی نہ بھی کرتا تو تم مجھ سے ہنسی خوشی شادی کر لیتی؟ مقسم اس کے پھولے پھولے گال کھینچتے ہوئے بولا، اب بھی تو کر رہی ہوں، تب بھی کر لیتی۔ علیزہ اپنے چہرے سے مقسم کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی، دیکھو بیگم، میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں اسے کہیں نہیں بھیج رہا، اور تم بھی۔ ابھی مقسم مزید کچھ بولتا علیزہ جھٹکے سے اٹھی، جبکہ مقسم کا سر اس کی گود سے صوفے پر گرا تھا۔ بغیر یہاں وہاں دیکھے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ مقسم حیرانگی سے اسے زیادہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ مقسم اچھے سے جانتا تھا وہ اپنی شادی کو لے کر کتنی ایکسائٹڈ ہے، مگر اس چکر میں وہ اس سے 1 ہفتہ دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس سے سوچا تھا کہ شادی سے 2-3 دن پہلے چھوڑ آئے گا، مگر میڈم تو ابھی سے ناراض ہو گئی تھیں۔ مقسم سر دہا بھرتا اٹھ کھڑا ہوا، فریش ہونے چلا گیا۔ اب اس سے جو بھی بات کرنی تھی بی جان سے کرنی تھی۔ فری جاؤ بیٹا، یہ چائے جہانسیب کو دے آؤ اس کے کمرے میں۔ سمرا بیگم افرا کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے بولی، جہانسیب آ گئے؟ افرا نے سمرا بیگم کے ہاتھ سے کپ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ابھی آیا ہے، کچھ دیر پہلے، اب جاؤ دے کر آؤ اسے، ضرورت ہوگی، اب اتنا سفر کر کے آیا ہے۔ سمرا بیگم افرا سے بولتی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئیں، جبکہ افرا نے قدم جہانسیب کے کمرے کی جانب بڑھائے۔ افرا جہانسیب کے کمرے کے باہر کھڑی سوچ رہی تھی کہ اندر کیسے جائے، اسے جہانسیب کا سامنا کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ہمت کر کے افرا نے دروازہ نوک کیا، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اسے دوبارہ نوک کیا تو دروازہ کھل گیا۔ السلام علیکم،
یہ آپ کی چائے۔ افرا جہاں زیب کو سامنے دیکھ کر جلدی سے بولی۔ وعلیکم سلام۔ جہاں زیب سلام کا جواب دیتا دروازے سے پیچھے ہٹ گیا، مطلب صاف تھا کہ وہ اندر آ سکتی ہے۔ افرا کمرے میں داخل ہوئی اور چائے کا کپ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ جہاں زیب کی آواز سنتے افرا جھٹکے سے مڑی اور صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ جہاں زیب بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس شادی کو لے کر تم سیریس ہو؟ جہاں زیب کی گمبھیر آواز افرا کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جی میں سیریس ہوں، افرا نے نسیں جھکا کر جواب دیا۔ محبت کرتی ہو کسی سے؟ جہاں زیب نے جان بوجھ کر کسی بولا تاکہ وہ سچ سن سکے۔ جہاں زیب کی بات سن کر افرا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ جی کرتی ہوں، افرا لہجہ مسعود کرتے ہوئے بولی۔ کون ہے وہ؟ جہاں زیب کا لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری محبت یک طرفہ ہے، اس لیے میں اس کا نام لینا ضروری نہیں سمجھوں گی، افرا سپاٹ انداز سے بولی۔ اگر تم کسی اور سے محبت کرتی تھی تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ جہاں زیب کے اندر ایک ڈر تھا کہ کہیں افرا کی پسند کوئی اور نہ ہو۔ میرے گھر والوں کی مرضی تھی اور میری بھی، افرا نسیں جھکاتی ہوئی بولی۔ اگر تمہاری مرضی مجھ سے نکاح میں تھی تو تمہاری محبت کا کیا؟ جہاں زیب کے لہجے میں آہستہ آہستہ سختی آ رہی تھی۔ میں نے بتایا نا میری محبت یک طرفہ ہے اور میں اس کا نام لینا ضروری نہیں سمجھتی، افرا نے اب بھی صاف صاف انکار کیا، مطلب وہ نام نہیں بتائے گی۔ تم میرے نکاح میں ہو اور میری بیوی ہو، یہ سب جاننا میرا حق ہے۔ جہاں زیب نے افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یا تو وہ محبت نہیں ہوگی جسے تم بھول گئی ہو، یا پھر تم اس نکاح کے لیے دل سے راضی نہیں ہو۔ جہاں زیب سخت آواز سے بولا، جبکہ افرا کو لگا کہ اس کی محبت کو کسی نے گالی دی ہو جھوٹ بول کر۔ میری محبت کو جھوٹا بولنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، افرا جہاں زیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے سارے ہی حق ہیں مسز جہاں زیب عمران۔ جہاں زیب نے اسے نام لے کر حق یاد دلایا۔ آپ سننا کیا چاہتے ہیں؟ افرا نے رخ جہاں زیب کی جانب کرتے ہوئے پوچھا۔ نام؟ ایک لفظ جواب دیا کیا؟ میں اس شخص کی محبت میں بچپن سے گرفتار ہوئی تھی، اور یہ صرف محبت نہیں تھی، میری سوچوں کا، میری زندگی کا تمام تر مرکز ایک ہی شخص تھا، اور آج اسی شخص سے نکاح میں ہوں میں۔ امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا، میں چلتی ہوں۔ افرا بولتی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جہاں زیب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا چکا تھا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اور میری مرضی کے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ جہاں زیب افرا کی جانب دیکھتے سخت لہجے میں بولا۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب، اور تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ جہاں زیب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میری محبت یک طرفہ تھی، اور یک طرفہ محبت کا دوسرے انسان کی نظر میں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ وہ چاہے یک طرفہ محبت تھی، لیکن وہ محبت میرے پاس تھی، اور مجھے انسانوں سے بالکل امید نہیں تھی، مجھے میرے خدا سے امید تھی۔ میں اپنی محبت کو آپ کے سامنے ظاہر کر کے اپنی محبت کی توہین بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی، افرا نسیں جھکاتی ہوئی بولی۔ ایسا ممکن نہیں۔ جہاں زیب جھانسی نظروں سے افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کو میری محبت پر یقین نہیں کرنا، آپ نہ کریں، لیکن میری محبت کی توہین مت کریں، میں یہ برداشت نہیں کروں گی، افرا آج سے سپاٹ انداز سے بولی۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کو۔ جہاں زیب نے اس کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنا چاہا۔ مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں، میری محبت ہی کافی ہے ہم دونوں کے لیے، افرا مسکرا کر بولی۔ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جہاں زیب کو اس کی محبت کا یقین ہونے لگا تھا۔ یقین جانے، میں آپ کے بارے میں سب جانتی ہوں، افرا کے چہرے پر مسکراہٹ ابھی بھی برقرار تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ جہاں زیب کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ تم نہیں جانتی، اور جس دن جانو گی مجھ سے محبت کرنا بھی بند کر دو گی۔ جہاں زیب آخر اپنا ڈر زبان پر لے آیا تھا۔ میری محبت کی محبت کوئی اور ہے، اور پھر بھی میں اس سے نفرت نہیں کر سکی، بلکہ میری محبت میں کمی آئی ہی نہیں۔ اس سے زیادہ بھی مجھے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کیا؟ افرا جہاں زیب کی طرف دیکھتے مسکرا کر بولی۔ افرا کی بات سنتے جہاں زیب نے جھٹکے سے سر اٹھایا کہ افرا کی طرف دیکھا، مطلب وہ جانتی تھی سب کچھ، پھر بھی نکاح کر لیا۔ تمہیں کیسے پتا ہے، اور کس نے بتایا تمہیں یہ؟ جہاں زیب نے افرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ بی جان افرا کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی، یہ اسے پورا یقین تھا، لیکن پھر بھی افرا کو کیسے معلوم ہوا؟ جہاں زیب کی بات سنتے افرا تلخی سے مسکرائی۔ یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں، آپ کو آپ کے تمام سوالات سے جواب مل چکے ہیں، افرا صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی اور قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر افرا رکی اور جہاں زیب سے معاہدے ہوئی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ دوبارہ ان باتوں کا ذکر نہ کریں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی بھی بات کے بارے میں بھابھی کو پتہ چلے اور وہ ہرٹ ہو۔ افرا نے گویا جہاں زیب کے سر پر ایک اور بم پھوڑا تھا، یعنی وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں علیزہ ہے۔ جہاں زیب صوفے سے اٹھا اور چلتا ہوا اس افرا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
اس کی عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور تم سب کچھ جانتی ہو تو یہ بھی اچھا ہے۔ کم سے کم مجھ سے کچھ نہ ملنے کا شکوہ تو نہیں کرو گی؟ جہاں زیب سنجیدگی سے کہتا اپنا رخ موڑ گیا، جبکہ اس کی یہ بات افرا کے دل کو لگی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے دروازہ کھولتی باہر نکلی، مگر سامنے الیزا کو کھڑا دیکھ کر وہیں رک گئی۔ بھابھی آپ؟ افرا نے لڑکھڑاتی آواز سے بولا، جبکہ جہاں زیب افرا کی آواز سنتا جھٹکے سے مڑا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ الیزا ان دونوں کا اڑا ہوا رنگ دیکھتے ہوئے بولی۔ جی بھابھی، افرا اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ پھر آپ دونوں مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو؟ الیزا نارمل انداز سے بولی۔ تو ان دونوں نے سکھ کا سانس لیا، مطلب الیزا نے کچھ نہیں سنا تھا۔ کچھ نہیں بھابھی، وہ بس آپ اچانک سامنے کھڑی تھیں تو افرا الیزا کی طرف دیکھتی مسکرا کر بولی۔ ہاں، میں گزر رہی تھی یہاں سے تو تمہاری آواز سنائی دی، ابھی میں رکی ہی تھی کہ تم باہر آ گئی۔ ویسے تم رخصتی سے پہلے یہاں کیا کر رہی ہو؟ الیزا پوری خالص بھابھیوں والے انداز سے بولی۔ وہ میں چائے دینے آئی تھی، چلیں ہم نیچے چلتے ہیں۔ افرا بولتی الیزا کا ہاتھ پکڑتی آگے کی جانب بڑھ گئی، جہاں سے نے گہرا سانس لیا اور دروازہ بند کرتا فریش ہونے چلا گیا۔ السلام علیکم بی جان۔ محسن بی جان کے کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بچے؟ بی جان محسن کی طرف دیکھتی مسکرا کر بولی۔ میں ٹھیک ہوں بی جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ محسن ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں بولو، بی جان محسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ بی جان، میں چاہتا ہوں آپ علیزہ کو پرسوں نہیں بلکہ شادی سے 2 دن پہلے اسے گھر بھیجیں۔ محسن بی جان کی طرف دیکھتے حادثہ نرم لہجے میں بولا۔ دیکھو میاں، وہ تمہاری بیوی ہے، مگر اصول بھی کوئی چیز ہے۔ تم نے ہم سے پوچھے بغیر اس سے زبردستی نکاح کر لیا اور اپنے پاس بھی رکھ لیا۔ اب تم چاہتے ہو کہ وہ اب بھی تمہارے پاس ہی رہے، تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ بھی ایک لڑکی ہے، باقی لڑکیوں کی طرح اس نے بھی اپنی شادی کے بارے میں بہت سارے خواب دیکھے ہیں، اور یقیناً اس کے گھر والوں نے بھی اپنی بیٹی کے لیے بہت کچھ سوچا ہوگا۔ تو اپنے دماغ سے ہی بات نکال دو، کیوں تمہارے پاس رہی ہے؟ آنا تو اس نے تمہارے پاس ہی ہے۔ رخصتی کے بعد ہفتہ ڈیڑھ صبر کر لو گے تو تمہاری شان میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ الیزا جائے گی اور پرسوں ہی جائے گی، اور تم اسے چھوڑ کر آؤ گے خود۔ یہ ہمارا حکم ہے، اور اس سے آگے ہم ایک بات بھی نہیں سنیں گے۔ بی جان محسن کو ایک ہی بار میں سارے جوابات دے کر اس کی بولتی بند کر چکی تھیں، جبکہ محسن تو بی جان کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کیا سوچ کر یہاں آیا تھا کہ وہ بی جان کو منا لے گا اور وہ مان بھی جائیں گی، مگر یہاں تو اس کی ایک بھی نہیں چلی۔ بی جان، آپ میری بات… ابھی محسن مزید بولتا بی جان نے اسے ٹوک دیا۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں اور ہم تمہیں اپنا فیصلہ سنا بھی چکے ہیں، اب ہم مزید ایک بھی بات نہیں سنیں گے تمہاری۔ اب تم جا سکتے ہو۔ بی جان نے اپنی بات ختم کرتے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ اسے سے اٹھا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کے پیچھے سے بھی بی جان مسکرا دی، کیونکہ وہ جانتی نہیں کہ اگر وہ سختی سے نہیں بولیں گی تو ان کی ایک بھی نہیں سنے گا۔ وہ چاہے وہ جتنی مرضی پیار سے اسے سمجھا لے، مگر وہ نہیں مانے گا، اس لیے مجبوراً انہیں سختی کرنی پڑی۔ محسن تنفن کرتا گھر سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر وہاں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر لان میں کھڑی الیزا پر پڑی، جو پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا اس کی طرف کیا اور ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے پانی والا پائپ پکڑ کر سائڈ پر پھینکا اور اس کی کلائی پکڑے کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ الیزا ہکا بکا اس کے ساتھ ہی کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اسے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ محسن کو اتنا غصہ کس بات پر آیا ہے۔ محسن اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور جھٹکے سے دروازے کو بند کرتا اس کی طرف بڑھا، جبکہ الیزا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بی جان کو تم نے بتایا ہے نا کہ میں نے تمہیں جانے سے منع کیا ہے؟ اس کی طرف بڑھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، میں نے نہیں بتایا، میں تو ان کے پاس گئی بھی نہیں۔ الیزا اور 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے بولی، جبکہ اسے قدم پیچھے کی طرف بڑھاتے دیکھ کر محسن کے ماتھے پر مزید بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتا تمام تر قدموں کا فاصلہ مٹا چکا تھا، جبکہ الیزا کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اسے سینے سے آ لگی تھی۔ یہ جو تم بار بار مجھ سے دور جانے کی کوشش کرتی ہو نا، کسی دن جان نکال دوں گا میں تمہاری۔ اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ، اچھا رہے گا تمہارے لیے۔ محسن اس کے سر سے دوپٹہ سرکاتا کیچر نکالتے ہوئے بولا۔ اور جو آپ بے فضول میں غصہ کر رہے ہیں وہ؟ الیزا محسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بیگم، ابھی آپ نے اپنے شوہر کا غصہ دیکھا ہی کہاں ہے؟ میک شور اگر تم دیکھو گی تو ویسے ہی بے ہوش ہو جاؤ گی، تو بہتر یہی ہے کہ ایسی حرکتیں مت کیا کرو جس سے مجھے غصہ آئے، کیونکہ جس دن مجھے غصہ آ گیا اس دن تمہاری خیر نہیں، اور مجھ سے تمہیں کوئی بچا بھی نہیں سکے گا۔ محسن اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ الیزا کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے
जो मुक्सिम उसे इतनी सख्त वार्निंग दे रहा है। तुमने क्या किया बेगम? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुमने क्या किया है? मुक्सिम अलीसा को और करीब खींचते हुए बोला। अलीसा ने नफ़ी में सर हिलाया। मतलब उसे नहीं पता। तुमने अपने शौहर को पागल कर दिया और तुम पूछ रही हो तुमने क्या किया है? इतनी भी मासूम नहीं हो अब तुम बेगम। मुक्सिम उसके गाल पर लप रखते हुए बोला। जितने गुस्से में वो उसे कमरे में लाया था, उसे देखते ही उसका सारा गुस्सा हवा हो चुका था। वो चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर सका था। मैंने कुछ नहीं किया, आप फजूल में इल्ज़ाम मत लगाया करें। अलीसा मुंह बनाते मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। अच्छा, तो और किस पर लगाया करूं? मुक्सिम उसके निचले होंठ को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला तो अलीसा ने घबराकर पीछे होना चाहा। मुझे छोड़े, मामा नीचे मुझे किचन में बुला रही थी। अलीसा खुद को छुड़वाने की जद्दोजहद करते हुए बोली। चली जाना, पहले मेरी बात सुनो। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम परसों यहाँ से चली जाओ, मगर मेरी मजबूरी है कि मुझे बीजान का हुक्म मानना पड़ेगा। लेकिन मेरे भी इस फैसले में एक शर्त है। अगर तुम ये शर्त मानोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर नहीं मानोगी तो मेरे साथ ही चलना बारात वाले दिन। मुक्सिम अलीसा को लिए बेड पर बैठते हुए बोला, जबकि अलीसा इस बात पर ही खुश हो गई थी कि मुक्सिम मान गया उसे भेजने के लिए। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अलीसा बगैर उसकी सुने जोश से बोली। पहले सुन तो लो, फिर मंजूर भी कर लेना। मुक्सिम मुस्कुराता हुआ बोला तो अलीसा ने सवालिया नसों से उसकी जानिब देखा। पहली शर्त, तुम 1 मिनट के लिए भी अपना फ़ोन मुझसे दूर नहीं करोगी, उसे अपने पास ही रखोगी। दूसरी शर्त ये कि तुम अपने ऊपर वाले रूम में रहोगी और किसी रूम में नहीं। तीसरी शर्त, मेरे मैसेज और मेरी कॉल को फ़ौरन रिसीव करोगी, और जब तक मैं ना बोलूं तुम कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करोगी। मुक्सिम ने अपनी शर्तें अलीसा के आगे रख दी, जबकि अलीसा आंखें फैलाए मुक्सिम को देख रही थी। मतलब अब बंदा फ़ोन साथ लेकर घूमता रहे। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मेरी जितनी भी शर्तें हैं मैंने तुम्हें बता दी हैं। ये सब पूरी होनी चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। मुक्सिम उसके माथे पर उंगली रखते हुए बोला। मंजूर है तो बोलो, मैं भेजने को तैयार हूँ। मुक्सिम उसकी पहली आंखों पर लब रखते हुए बोला। मुझे मंजूर है, अब मैं जाऊं, मामा वेट कर रही हैं। अलीसा मुक्सिम से बोलती फौरन उठी, जबकि मुक्सिम ने उसकी कलाई पकड़े एक झटके से उसे खींचा। जबकि अलीसा सीधा बेड पर गिरी थी और मुक्सिम उस पर साया फन हुआ था। कल हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, तैयार रहना। मुक्सिम अपना चेहरा उसके करीब करते हुए बोला, जबकि अलीसा ने सख्ती से आंखें मीची थीं। मुक्सिम उसकी बंद आंखों को देखते मुस्कुराया और झुकते उसकी गर्दन पर अपने सुलगते लब रख दिए, जबकि उसके लम्स को गर्दन पर महसूस करते वो तड़प उठी थी। पीछे हटे, मुझे जाना है। अलीसा उसे पीछे करने की कोशिश करते हुए बोली, मगर वो जरा नहीं हिला। मुक्सिम ने अपना सर उठाकर अलीसा के चेहरे की तरफ देखा और फिर गर्दन पर नजर पड़ते ही मुस्कुराया, जो उसके लम्स से सुर्ख हो चुकी थी। मुक्सिम मुस्कुराता हुआ झुका और नरमी से वहाँ अपने लब रखे। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए क्या हो? मुक्सिम उसके चेहरे को उंगलियों से छूते हुए बोला तो अलीसा ने मुक्सिम की तरफ देखा, जैसे जानना चाह रही हो कि वो उसके लिए क्या है। जैसे मछली को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, वैसे ही मुझे भी सांस लेने की तुम्हारी ज़रूरत दरकार है। मुक्सिम मीर अहमद अपने रब के अलावा किसी का मोहताज नहीं, लेकिन तुम्हारा है। तुम मेरा इश्क हो, मेरी रूह की मकीन हो तुम। तुम्हारे बगैर रहना बेहद मुश्किल है, मगर मैं ये सोच कर रह लूँगा कि आना तुमने मेरे पास ही है सारी ज़िंदगी के लिए। फिर दोबारा मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मुक्सिम उस माथे पर लब रखते हुए बोला, जबकि अलीसा मुस्कुरा दी। मैं भी आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। अलीसा मुक्सिम की गाल पर अपनी हथेली रखते हुए मुस्कुरा कर बोली, तो मुक्सिम ने उसका वही हाथ पकड़कर लबों से लगाया। कभी नहीं ना? मुक्सिम ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो अलीसा ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया, तो मुक्सिम ने उसे जोर से खुद में खींच लिया। जहाँ से बैल्कनी में खड़ा मुसलसल सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था, उसके जहन में सिर्फ इफराज से की गई गुफ्तगू ही गर्दिश कर रही थी। वो चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि इफ्रा, जिससे उसने कभी नज़र भरकर देखा तक नहीं था, वो लड़की बचपन से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। झांसेब को लग रहा था वो उसकी मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी एकतरफा मोहब्बत थी, मगर वो इतने सालों की थी कि उसकी कुछ महीनों की मोहब्बत के आगे कुछ नहीं थी। झांसेब को अब अंदाज़ा हो रहा था कि जिस आग में वो इतने महीनों से जल रहा है, ये आग तो इफ्रा के सबर के आगे कुछ नहीं है। जो आग उस मासूम लड़की के दिल में जल रही थी, वो कितनी दर्दनाक होगी। आज वीजान के हुक्म के मुताबिक मुक्सिम और लीसा, इफ्रा और झांसेब को शादी की शॉपिंग पर जाना था, जिसके लिए अब वो अपनी अपनी बीवियों के साथ शॉपिंग मॉल रवाना हुए थे। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। ना तो इफ्रा ने कोई भी बात की थी और ना ही झांसेब ने। आखिरकार इस खामोशी को झांसेब की आवाज़ से तोड़ा। मुझे शॉपिंग करने का कोई आइडिया नहीं है, इसलिए जो भी पसंद आए वो ले लेना। झांसेब सड़क पर नसें जमाता हुआ बोला तो इफ्रा ने गर्दन घुमाकर झांसेब की तरफ देखा।
اچھا تو آپ ساتھ کیا لینے آئے ہیں؟ افرا اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ بی جان کے کہنے پر آیا ہوں، اگر ان کا حکم نہ ہوتا تو کبھی نہ آتا۔ جہاں زیب سنجیدگی سے بولا تو افرا کو بہت غصہ آ گیا، مطلب فضول کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا وہ اسے۔ "ہم، آپ اتنے فرما بردار!" افرا منہ میں بڑبڑائی۔ جو بھی بولنا ہے تھوڑا اونچا بول لو، یوں بڑبڑا کیوں رہی ہو؟ جہاں زیب اس کی بڑبڑاہٹ سنتا ہوا بولا، میرا منہ میری مرضی، میں بڑبڑاؤں یا اونچا بولوں، آپ کو اس سے کیا؟ افرا جہاں زیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اب کسی طرح تو اسے اپنا غصہ اتارنا ہی تھا۔ جہاں زیب نے حیرت سے افرا کی طرف دیکھا جو دوسری طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ دیکھو لڑکی، مجھ سے ذرا تمیز سے بات کیا کرو۔ جہاں زیب اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے بولا، کیوں؟ میں نے آپ سے کون سی بدتمیزی کی ہے؟ افرا ایک دم سے اپنا رخ جہاں زیب کی جانب کرتے ہوئے بولی۔ یہ جو بھی تمہارا لہجہ تھا یہ بدتمیزی ہی تھی۔ جہاں زیب نے اسے یاد دلایا تو افرا کا منہ ہی کھل گیا۔ کیا مطلب یہ بدتمیزی تھی؟ اور جو آپ کرتے رہے ہیں وہ کیا تھا؟ افرا جہاں زیب کو گھورتے ہوئے بولی۔ میں تم سے زیادہ مخاطب نہیں ہوا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا۔ جہاں زیب لاپرواہی سے بولا، اچھا اور وہ جس دن میں آپ سے ٹکرائی تھی اور آپ نے مجھ پر اپنا غصہ اتارا تھا وہ کیا تھا؟ اور اس دن جب میں آپ سے بات کرنے آئی تھی آپ نے اس دن بھی مجھ پر اتنا غصہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ افرا اب باقاعدہ لڑنے والے موڈ میں آ چکی تھی۔ مجھے اس وقت غصہ تھا۔ جہاں زیب نرم لہجے میں بولا گویا اسے سب یاد آ گیا تھا۔ تو مجھے بھی غصہ ہے، اور آئندہ اگر آپ نے مجھے بدتمیز بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ افرا جہاں زیب سے بھولتی دوبارہ رخ موڑ گئی۔ اچھا، کیا اچھا نہیں ہوگا اور کیا کر لو گی تم؟ جہاں زیب کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، آپ ابھی جانتے نہیں مجھے، اسی مجھ سے پنگا مت لیں۔ افرا نے بغیر اس کی طرف دیکھے ہی جواب دیا۔ افرا کی بات سنتے جہاں زیب نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور اپنا رخ افرا کی جانب کیا۔ مگر میں تو اب لے چکا ہوں، اس لیے تم اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرو گی؟ جہاں زیب افرا کا بازو پکڑتے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے اس قدر نزدیک آنے پر افرا کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ آپ پیچھے ہٹیں، افرا اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اب تو یہ ناممکن ہے۔ جہاں زیب افرا کو اور نزدیک کرتے ہوئے بولا جبکہ وہ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی سرخ پڑ چکی تھی۔ بتاؤ اب۔ جہاں زیب اس کی حالت سے محسوس ہوتے ہوئے بولا، اسے اس کے چہرے پر چھائی لالی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے پلیز، مجھے کچھ نہیں بتانا، افرا اپنا بازو چھڑواتی ہوئی بولی۔ او مائی وائف، تم تو ابھی سے ڈر گئی۔ آگے کیا کرو گی؟ چلو کوئی بات نہیں، شادی تک روز میں تمہارے قریب آ کر تمہیں عادت ڈال دوں گا، پھر شادی والے دن تمہیں ڈر تو لگے گا نا، مگر کم۔ جہاں زیب معنی ہیزی سے کہتا افرا کے ہوش اڑا گیا تھا۔ افرا آنکھیں پھیلائے جہاں زیب کو دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کتنی بے باک بات جہاں زیب کر سکتا ہے۔ زیادہ سوچو مت، میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، فی الحال تمہیں یقین دلانے کے لیے میں عمل کر کے دکھاؤں گا۔ جہاں زیب آنکھ دباتا ہوا بولا اور اس کا بازو چھوڑے سیدھا ہو کر بیٹھا، جبکہ افرا کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں سے غائب ہی ہو جائے۔ تم کیا سوچ رہی تھی کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، غافل رہوں گا تم سے؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے مسز جہاں زیب، میں اپنی بیوی اور اپنے حق سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا، اس لیے ساری اول فول باتیں شادی والے دن اپنے دماغ سے نکال کر آنا۔ جہاں زیب افرا کی طرف دیکھتا ہوا بولا اور گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ افرا کی بولتی بالکل بند ہو چکی تھی۔ وہ ایک ہی بار میں اس کو اس کے سارے سوالات کے جواب دے چکا تھا جو اس سے پوچھے بھی نہیں تھے۔ علیسا اور مقسم اس وقت شاپنگ مال میں موجود تھے، جبکہ مقسم ہی علیسا کے لیے ڈریس سارے پسند کر رہا تھا، جبکہ علیسا کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ مقسم کی شاپنگ کرے، جس کی وجہ سے علیسا افرا کو ساتھ لیے مقسم کی شاپنگ کرنے میں مصروف تھی، جبکہ دوسری طرف مقسم اور جہاں زیب اپنی اپنی بیویوں کی شاپنگ کرنے میں مصروف تھے۔ فری یار میں تو بہت تھک گئی ہوں، علیسا افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ ان دونوں کے ہاتھ شاپنگ بیگ سے بھرے ہوئے تھے۔ جی بھابھی، میں بھی بہت تھک گئی ہوں، چلیں آئیں ہم وہاں بیٹھتے ہیں اور کچھ کھا لیتے ہیں، افرا علیسا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو علیسا فوراً حامی بھرتی اس کے ساتھ چل دی۔ شاپنگ بیگس رکھ کر وہ دونوں وہیں بیٹھ گئیں اور افرا نے کھانے کے لیے برگر آرڈر کیے۔ علیسا نے فون نکال کر مقسم کو اپنے وہاں رکنے کا میسج کیا اور فون واپس رکھتے افرا سے باتوں میں مگن ہو گئی۔ یار مقسم، یہ دیکھ، یہ کیسا ہے؟ جہاں زیب ایک گرے کلر کی خوبصورت ترین میکسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ بیوی تیری ہے نا، تو اس کے لیے ڈریس بھی تو خود ہی پسند کر، میرے پاس تو کوئی مشورہ نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے۔ مقسم نے اسے ہری جھنڈی دکھائی تو جہاں زیب نے اسے ایک گھوڑے سے نماز سے خود ہی ڈریس پسند کر کے پیک کروا لیا، اور اب وہ لوگ اس طرف جا رہے تھے جہاں افرا اور علیسا موجود تھیں۔
भाभी आप चली जाएंगी तो मैं अकेली बहुत बोर हो जाऊंगी, कुछ दिन रुक जाए ना। इफ्रा अलीसा की तरफ देखते हुए बोली। मिस तो मैं भी बहुत करूंगी तुम्हें परी, मगर मुझे पापा कल लेने आ रहे हैं, इस वजह से उनके साथ जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद मैं तुम्हारे पास ही हूँ देवरानी साहिबा। अलीसा आखिर में हंसते हुए बोली। ओके जेठानी साहिबा। इफ्रा भी उसी टोन में बोली तो वो दोनों एक साथ कहकर लगाकर हंसी। क्या बात है लेडीज, अकेले अकेले में ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं जिसमें इतना हंसा जा रहा है? मुक्सिम अलीसा के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, जबकि जहाँसेब इफ्रा के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। वो भाई मैं भाभी से बोल रही थी कि वो कुछ दिन रुक जाए। इफ्रा मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। हम्म, तुम्हारी भाभी का भी कोई कसूर नहीं है। मेरी बहन, ये हुक्म बीजान का है। बीजान का हुक्म ना होता तो मैं तो तुम्हारी भाभी को कभी भेजता ही ना। मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते शरारत सा बोला। तो अलीसा ने मुक्सिम की तरफ आंखें छोटी करके देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि मैं जाती ही नहीं, आप खुश हो जाएं। उसकी नज़रों में मौजूद बात को समझते मुक्सिम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। अपने शोहरों का भी कुछ ख्याल कर लेना था, आखिर हम भी आप लोगों के साथ ही हैं। जहाँ से ट्रे में मौजूद दो बर्गर्स की तरफ इशारा करते हुए बोला। हम पहले आए थे, हमने पहले मंगवा लिए, हमें क्या पता था कि आप भी साथ ही टपक पड़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब जाकर अपने लिए और भाई के लिए भी ऑर्डर करवा दें। इफ्रा जहाँसेब की तरफ देखती इसी अंदाज से बोली। भाई, मैं तो अपनी बेगम के साथ ही खाऊंगा, मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं। मुक्सिम ट्रे में से एक बर्गर पकड़ता हुआ बोला। चलो कोई बात नहीं साले साहब, अगर आप हमारे सामने अपनी बीवी के साथ बर्गर शेयर कर सकते हैं तो हम भी अपनी बीवी के साथ ही कर लेंगे। जहाँ से मुक्सिम की तरफ देखती एक आंख दबाकर बोला। अब सीन ये था कि जहाँ से वो मुक्सिम के हाथ में बर्गर मौजूद था, जबकि इफ्रा और लीसा दोनों ही हैरत से अपने शोहरों को देखने में मसरूफ़ थी, क्योंकि वो बहुत ही नदीदों वाले काम सर अंजाम दे रहे थे। बीवियों को खिलाना तो दूर की बात, वो तो एक दूसरे को देख देख कर ऐसे खा रहे थे जैसे एक दूसरे को जलाना चाह रहे हूँ कि ये देख, मैं अपनी बीवी का बर्गर खा रहा हूँ। बेगम, तुम भी खाओ, और शक्ल क्यों देखी जा रही हो? मेरी यकीन मानो तुम्हारा ही हूँ। घर जाकर गौर से देख लेना, लेकिन अभी जगह का ख्याल करो यार, शरीफ सा बंदा हूँ। मुक्सिम अलीसा की तरफ झुकते शौक लहजे में बोला, जबकि अलीसा ने उससे घूरा था। अपने भाई और भाभी की तरफ क्यों देखे जा रही हो यार? हद होती है, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। अब तुम उन्हें ही देखती जाओगी तो वो इरिटेट होंगे। तुम अपने शोहर की तरफ देखो और ये खाओ। जहाँसेब ज़बरदस्ती उसके मुंह में बर्गर डालते हुए बोला, जबकि इफ्रा को मजबूरन वो बर्गर निकलना पड़ा। आपको शर्म नहीं आती? सामने आपकी बहन बहनोई बैठे हैं। अलीसा ने मुक्सिम को जगह का एहसास दिलाना चाहा। वो अपनी बातों में मसरूफ़ हैं, तुम उन पर ध्यान मत दो। मुक्सिम उसके मुंह में बर्गर का पीस डालते हुए बोला तो अलीसा ने मुंह बनाकर मुक्सिम की तरफ देखा। बेगम, ये मुंह घर जाकर बनाना, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरा दिल बेईमान हो गया ना तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। इसलिए ये काम घर के लिए छोड़ दो। मुक्सिम उसके मुंह में एक और पीस डालते हुए बोला, जबकि अलीसा को उसका इफ्रा और जहाँसेब के सामने ऐसे खिलाना बहुत शर्मिंदा कर रहा था। उन्हें घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, जबकि अलीसा बेहद थक चुकी थी। अपने कमरे में दाखिल होती शॉपिंग बैग रखते फ़ौरन चेंज करने चली गई। खाना वो सब बाहर से ही खा कर आए थे। मुक्सिम अपनी गाड़ी पोर्च में खड़ी करता अपने कमरे में दाखिल हुआ, मगर अलीसा कमरे में नजर नहीं आई। उसे पता चल चुका था कि वो ज़रूर चेंज करने ही गई होगी। वो भी अपने कपड़े लेता वॉशरूम में घुस गया। अलीसा ढीले ढाले कपड़े पहनकर बाहर निकली और आते ही बेड पर लेट गई। उससे बेहद थकन महसूस हो रही थी। मुक्सिम नहा कर निकला तो अलीसा को बेड पर बेतरतीबी से लेटे देखकर उससे करीब गया। अलीसा के करीब जाते उसने भागा और अलीसा के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर थकन वासिया थी और आंखें बंद थीं। शायद वो नींद में जा रही थी। मुक्सिम उसे देखते मुस्कुराया और अपने गीले बालों में हाथ डाले उन्हें झटका, जिसकी वजह से बहुत सारी पानी की बूंदें अलीसा के चेहरे पर गिरी थीं। अलीसा ने थोड़ी सी आंखें खोलते मुक्सिम की तरफ देखा और फिर बनाती करवट बदल गई। मुक्सिम एकदम से बेड पर लेटा अपना गीला चेहरा अलीसा के चेहरे पर रख गया। क्या है आपको, तंग क्यों कर रहे हैं? अलीसा मुक्सिम को पीछे करते हुए बोली। क्योंकि मेरी बीवी बगैर मेरे इंतज़ार के नींद की वादी में उतरने की तैयारी में है। मुक्सिम उसकी गाल पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ते हुए बोला। तो सो जाएं आप भी। अलीसा बामुश्किल अपनी आंखों को खोलते हुए बोली। नहीं, आज जब तक मेरी बीवी मुझे गुड नाइट किस नहीं देगी तब तक मैं नहीं सोने वाला। मुक्सिम उसके दूसरे गाल पर लप रखते हुए बोला। नहीं तंग करें ना, सोने दें प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। अलीसा बंद आंखों से मुक्सिम की मिन्नत करते हुए बोली तो मुक्सिम को उस पर टूट कर प्यार आया। बेगम, मैं तो सोच रहा हूँ कि आज रात मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूँ, मगर तुम तो नींद में जाने की तैयारी में हो। देख लो, इतना जुल्म अच्छा नहीं। मुक्सिम उसके माथे को चूमते हुए बोला।
آپ مجھ سے کیا باتیں کریں گے؟ علیسا آنکھیں کھولتی نیند میں ڈوبی آواز سے بولی۔ بہت ساری۔ محسن اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کان کی لوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ آپ کریں، میں جاگ رہی ہوں۔ علیسا اپنی آنکھیں کھولتی محسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ نیند سے چور آنکھیں دیکھ کر محسن کو اس پر بہت پیار آیا۔ اتنی نیند آنے کے باوجود بھی وہ محسن کے لیے جاگنا چاہ رہی تھی، صرف اس کے ایک بار بولنے پر۔ اب میرا موڈ نہیں، اب ساری باتیں میں شادی والے دن ایک ہی بار کروں گا۔ محسن اس کے گردن میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ مجھے تمہاری خوشبو سے عشق ہے جو مجھے مزید تمہارا دیوانہ بناتی ہے۔ محسن گہرا سانس لیے اس کی خوشبو کو اندر اتارتے ہوئے بولا۔ بہت مشکل سے رہوں گا اس کمرے میں تمہارے بغیر، مگر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ ایک دن تو کیا، ایک پل بھی میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ محسن اس کے گردن پہ لب رکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بھاری سانسیں اس بات کی گواہ تھیں کہ محترمہ سو چکی ہیں۔ محسن نے سر اٹھاتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ مطلب تب سے اس نے جو بھی باتیں کی ان سب کو وہ سن نہیں رہی تھی۔ اگر سن رہی ہوتی یا جاگ رہی ہوتی تو محسن کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ضرور اسے ہٹانے کی کوشش کرتی۔ محسن اسے سوتا دیکھ کر ہلکا سا کہکا لگا کر ہنسا۔ میری چھوٹی سی بیوی۔ محسن کو اس پر اتنا پیار آ رہا تھا کہ دل کر رہا تھا سارے فاصلے مٹا دے، مگر اپنی دی گئی زبان کی وجہ سے صبر کر گیا۔ محسن اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو لبوں سے چھوتے خود میں کسی تکیے کی طرف کھینچتے آنکھیں موند گیا۔